مجھے پوری امید تھی کہ جتنا بور میں نے کیا پچھلے سال، شاید اس سال کسی سچی مچی اچھے خطیب کو بلایا جائے گا، لیکن دوبارہ حضرت نے مجھ نالائق کو، نکمے کو دوبارہ یاد کیا۔ اللہ کریم برہان حیدر شاہ صاحب کو صحت اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور جتنے سادات تشریف فرما ہیں اور جتنے سٹیج پر علماء تشریف فرما ہیں، ان کے نور کی طرح چمکتے ہوئے چہروں کو پروردگار قیامت تک چمکتا دمکتا رکھے۔ گفتگو کے لیے میں سورہ بقرہ قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی 183 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی 184 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی 185 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 186 نمبر آیت کو بھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں۔ یعنی اگر مومن کی ڈیفینیشن کی جائے تو سورہ بقر کی 165 نمبر آیت میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرے۔ تو کوئی کسی کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی کسی کے لیے پیاسا نہیں رہ سکتا، بھوکا وہی رہ سکتا ہے جسے کسی سے پیار ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرے۔ میں اللہ اپنے محبت والوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اب 1 مہینہ میرے لیے بھوکا رہنا ہے، تم نے اب 1 مہینہ میرے لیے پیاسا رہنا ہے۔ اچھا، یہ مکمل ہے، اکمل کلام ہے، کافی ہے اتنا، لیکن پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ دیکھو یہ نئی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے تم سے پہلے والوں نے بھی اس فرض کو ادا کیا۔ اچھا، اس جملے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی کافی تھا کہ کتب علیکم الصیام۔ اب بیٹا اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اب ہمہ تنگوشوں اور میری شکل دیکھیں تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں، کیونکہ کائنات میں جتنے لوگ بھی معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں نا جی، کسی معبود نے کبھی اپنے عبادت گزار کو قبولیت کی سند نہیں جاری کی۔ میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا کہ جو لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، کبھی گائے نے نہیں کہا کہ میں تم پہ خوش ہوں اور میں تم پہ راضی ہوں اور تمہاری عبادت قبول ہے، یہ کبھی گائے نے سند جاری نہیں کی۔ اسی طرح جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں یا سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند اور سورج نے، بیٹا مجھے دیکھے نا یار، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چاند اور سورج نے رضوی صاحب کبھی بھی سند نہیں دی کہ تمہاری عبادت قبول ہو چکی ہے، میں تم پہ راضی ہوں۔ لیکن مصطفیٰ کے رب نے، اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، بہت خوبصورت آپ نے سنا، مصطفیٰ کے رب نے اپنے بندوں کو کبھی بھی کسی ایسی عبادت کا آرڈر نہیں کیا کہ ادھر آرڈر ہو اور ساتھ ہی قبولیت کی ضمانت ہو۔ کوئی بات نہیں، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، یہ میری نالائکی کا بولتا ثبوت ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ رب بادشاہ جب کسی عبادت کا آرڈر کرتا ہے نا جی، تو پھر ساتھ اس کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اگر وہ مقصد انسان میں آ جائے تو عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ جی میں پھر عرض کرتا ہوں کہ
اگر ارشاد ہوتا ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو الحمدللہ آپ سارے نمازی ہیں، آپ کے چہرے بتاتے ہیں کہ آپ نمازی ہیں۔ اب اگر آپ کے اذہان عالیہ میں آئے کہ یار ہماری عبادت قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، تو فوراً جواب ملتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ گھر جا کے چیک کرو، حافظ آباد کے چوک میں جا کر اگر کسی کی جوان بیٹی کو دیکھ کر تمہاری نگاہیں حیا سے جھک جائیں، سمجھو قبول ہے۔ پھر شک نہیں کرنا، سمجھو کہ تمہارے سجدے مقام قبولیت پر ہیں۔ بھائی میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ بادشاہ کوئی ایسی عبادت نہیں کروا رہا کہ جس عبادت کے ساتھ قبولیت کی سند نہیں دی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے اور 103 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقات۔ محمد جی کوئی بات نہیں، یہ جملہ بہت بڑا تھا، سرکار کا نام تھا، آپ ٹھنڈا رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اپنے امیر مریدوں سے زکوٰۃ تو وصول کرو۔ خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ اور تصفیہ کرو۔ بس سن لو، اگر تمہاری زندگی میں پاکیزگی آ گئی ہے تو سمجھو زکوٰۃ قبول ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ مطلب کوئی ایسی عبادت نہیں اللہ کرواتا جس کے ساتھ وہ سند نہیں دیتا کہ اگر تم میں اس کے بعد یہ چینجنگ آ جائے تو پھر سمجھو کہ یہ تمہارا سارا معاملہ جو ہے منزل قبولیت پر ہے۔ میں مدینہ شریف سے آ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، اگر تم پر حج فرض ہو جائے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا عِصْیَانَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ بھائی اگر تم میرے گھر آ جاؤ نا تو یہ بے حیائی نہیں کرنی اور گناہ نہیں کرنا اور تپنا نہیں ہے، تم نے گرم نہیں ہونا، لا جدال فی الحج۔ اگر تمہیں ہوٹل میں کمرہ لیٹ ملا ہے تو گرم نہیں ہونا، اگر ٹھڈا بج گیا ہے کسی کا طواف میں تو گرم نہیں ہونا۔ بس اگر یہ ٹھنڈا پن تم میں آ گیا ہے نا تو پھر سمجھو نا قبول ہے۔ یعنی رب بادشاہ کوئی ایسا کام کہہ ہی نہیں رہا کہ جس کے ساتھ قبولیت کی سند نہیں جاری کر رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم ذرا تھوڑے سے وقت میں یہ تو چیک کر لیں کہ یہ سحریاں گزری ہیں، یہ افطاریاں گزری ہیں، یہ تراویاں گزری ہیں، یہ قبول کس کی ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں، اگر موضوع پسند ہے تو میں بات کر لیتا ہوں اس پر، نہیں پسند تو کوئی نہیں، چینج کر لیتے ہیں یار۔ یہ سحریاں اور یہ افطاریاں گزری ہیں، آخر اس میں کیا چینجنگ آئے گی؟ کس کی یہ افطاریاں اور سحریاں قبول ہیں؟ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح جس طرح کہ تم سے پہلے والی امتوں پر، نہیں بولے یار آپ جلدی جلدی بولو، تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے ہیں جس طرح۔ اچھا یہ اس جملے کی کیا ضرورت ہے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے ہیں؟ جملہ تو اتنا ہی کافی ہے کہ بس میں اللہ ہوں، میرا آرڈر ہے، تم پہ روزے فرض ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں تو اس جملے میں اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، بندے کا اللہ سے نہیں، اللہ کا بندے سے پیار ہے۔ نہیں میرا خیال ہے، میں عرض کرتا ہوں، اگر یہاں پہ کوئی ماں اپنے 10 12 14 سال کے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور جا کے اس کا چیک اپ کروائے تو ڈاکٹر اسے کہہ دے بی بی اسے ٹیکہ لگے گا، تو اب بچہ اسے گھور کر کہتے ہیں ماں تو دشمن ہے کہ ماں ہیں تم انہوں ٹیکہ لوان لے آئی ہیں، فوراً ماں اسے ڈسپینسری میں لے جا کے دکھاتی ہے کہ تجھ سے پہلے 2 دن کے بچے کو بھی لگ گیا ہے، تجھ سے پہلے 6 کے بچے کو بھی لگ گیا ہے، تجھ سے پہلے 2 سال کے بچے کو بھی لگ گیا ہے، تجھ سے پہلے چھوٹے چھوٹے لگوا گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین، گھبرا نہ جانا، تم سے پہلے چھوٹے چھوٹے لگوا گئے ہیں تم تو۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑا خوبصورت آپ سن رہے ہیں، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، پریشان نہیں ہونا، گنتی کے دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر ان دنوں میں بھی تم بیمار ہو جاؤ یا تمہیں کہیں لمبا سفر پڑ جائے تو فعدۃ من ایام اخر، کوئی بات نہیں، پھر جب طبیعت ٹھیک ہوگی نا پھر رکھ لینا۔ نہیں بولے آپ، ٹھنڈا بولے ہیں، سارا مجمع چپ رہ گیا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، یا گھر واپس جاؤ گے پھر رکھ لینا،
پروردگار اگر شوگر کا مریض ہو گیا ہوں، دل کی تکلیف رہتی ہے، ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ عمر اس لیول پر آ گئی ہے، نبھتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین بندہ لب لے، اسے 2 ٹائم لنگر کرا، اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی نا تو میں ملائکہ سے کہہ دوں گا اب اسے بے روزہ نہ لکھنا، میرا سودا ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کافی ہے، پر مالک پر کیا؟ وہ فرمایا روزے کے لیے تو ایک مسکین کافی ہے، پر فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ویسے اپنی طرف سے اگر چوکھے مسکینوں کو کھلا لے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ویسے اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، ہدی للناس، اس میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، اس میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اس میں روشنی ہے، اس میں فرقان یعنی حق و باطل کا فیصلہ ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر تمہاری زندگی میں قرآن والا مہینہ آ جائے تو روزے تو رکھو نا۔ فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر، میں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، میں تمہیں تنگی میں نہیں چاہتا۔ آپ چپ ہیں یار، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی میں نہیں تمہیں دیکھنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزے پورے ہو جائیں، تقریر شروع ہو گئی۔ آپ ٹھنڈا بولیں، میں نے پوچھا ہے اگر موڈ نہیں ہے تو میں موضوع بدل دیتا ہوں۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، نہیں قبلہ نہ، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور روزے پورے ہو گئے جے یا اللہ ہو گئے ہیں۔ ہمارا عنوان گفتگو کیا ہے؟ کس کے قبول ہیں؟ بولو جی سارے، ہمارا موضوع گفتگو کیا ہے؟ کس کے قبول ہے؟ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، گنتی پوری ہو گئی ہے تواڈی جی پروردگار، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو میرا نہیں پتا، اللہ کی قسم میں بس اسی جملے پہ 2 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا آگے لے کر چلو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا وسیم شاہ جی، ساری مسجدوں میں سے ایک اعلان ہوا کہ یار آپ نے نا گلی بدل کے آنا ہے، جب آپ نے مسجد میں آنا ہے نا اللہ اکبر کہتے ہوئے ادھر سے آ جاؤ، نماز پڑھ کے نا تو ذرا ادھر سے چلے جانا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ میں درست ہوں جی؟ آپ ذرا تائید کر دینا سارے، میں واقعی ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا منت کرتے، کیوں گلی بدلیں؟ کیوں بدلیں؟ اس کیوں کا پہلا جواب ہے ہم جو کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر بھی سوال ہے کیوں بدلیں؟ اس کیوں کا دوسرا جواب ہے یار کی ادا جو ہے۔ اچھا پھر بھی سوال وہی پہ ہے، پروردگار بندے تیرے ہیں، گناہگار ہیں، نالائق ہیں، ایک دفعہ بتا تو صحیح وجہ کیا ہے، چکر کیا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے پھر سنو، یومئذ تحدث اخبارہا، جب قیامت کا دن آ جائے گا نا، اس دن بندے چپ کر جائیں گے اور زمین اللہ کے ساتھ گفتگو کرے گی، وٹا وٹا بات کرے گا، اینٹ اینٹ بات کرے گی، ہر گلی بات کرے گی، ہر محلہ بات کرے گا، ہر سڑک کی بجری کے روڑے اللہ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ محمد کی مرضی یہ ہے کہ میری امت والے اس گلی سے اللہ اللہ کرتے جائیں، دوسری گلی سے اللہ اللہ کرتے گھر چلے جائیں، تاکہ قیامت والے دن حافظ آباد کی ہر گلی کہے جانے دے اللہ اللہ کرتا رہا۔ بھائی بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات کی؟ تو پھر میں کہہ لوں جی ہم گناہگار ہیں اس لیے گلی بدلیں؟ میری تائید کریں گے تو میں بات آگے کروں گا۔ کیا میں کہہ لوں جی گناہگار ہیں ہم اس لیے گلی بدل لیں؟ اس لیے نا بخشے جاؤ،
محمد بادشاہ آپ تو معصوم ہیں نا؟ نہیں اگر نہیں بات آپ والی تو میں چھوڑ دیتا ہوں جناب، آپ معصوم ہیں، آپ تو امام المعصومین ہیں، آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں نا، تو آپ کیوں بدل رہے ہیں؟ نہیں آپ کا سبحان اللہ کہہ رہے چھوڑ دو، رہنے دو، میں نے چھوڑ دیا جی، والی تکمل میں آگے بڑھ گیا جی، رہنے دیتا ہوں جی، نہیں وقت تھوڑا یار، میں دوبارہ آپ کو چانس دیتا ہوں، ہم گلی بدلیں تاکہ گناہ معاف ہو جائیں، بخشے جائیں۔ یا رسول اللہ آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا، آپ تو امام المعصومین ہیں نا، آپ گلی کیوں بدل رہے ہیں؟ ایک بات لوہے قلب پر سونے کے قلم سے لکھ لیں، اگر اللہ امتی اور نبی کو بیک وقت ایک ہی آرڈر کرے اور وہ کٹھے بیٹھ کر بھی کرے نا تو مقصد ایک نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہم نے عید کی نماز پڑھی ہے، آج جمعہ بھی پڑھا ہے، کیوں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ ہمارے اندر کچھ بغیرتی کے جراثیم ہیں اور اس میں تھوڑے سے حیا کے جراثیم زیادہ ہو جائیں، ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر حیا آ جائے۔ کسی مائی نے لال جنا ہے تو وہ منبر پر بیٹھ کے کہہ کے تو دکھائے کہ محمد نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ ان میں حیا آ جائے، گردن کاٹ کے رکھ دیں گے، اس کی تن کو سر کو جدا کر دیں گے۔ یار یہ تو نے کیا کہہ دیا ہے کہ نبی نعوذ باللہ حیا کے لیے نماز پڑھتے رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو حیا کا مصدر ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور بھائی حیا کے لیے نہیں پڑھ رہے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پڑھنی آ جائے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، اس لیے پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو پڑھنی آ جائے نا۔ تو اچھا تو یا اللہ اب تیرا نبی گلی کیوں بدل رہا ہے؟ اور فرمایا اگر میرا حسین کا نانا بھی ادھر سے آتا اور ادھر سے جاتا تو وہ گلی قیامت والے دن گلیوں میں تکبر کر کے کہتی، اور یار نبی نے تمہیں تو منہ نہیں نہ لگایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے انہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا، گلی بدل محبوب تاکہ ہر گلی تجھ پر راضی ہو جائے، کسی کا دل نہیں توڑا گیا۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں والی تکمل العدۃ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، والی تکبر اللہ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد کی تسبیحاں بیان کرو اور گلی بدل کراؤ۔ اچھا پروردگار پھر والی تکمل العدۃ والی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب پروردگار یہ تو بتا کہ یہ سارا چکر ہوا کیوں ہے، یہ تراویاں پڑھی کیوں گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ افطاریاں کیوں کی گئی ہیں، یہ سحریاں کیوں کی گئی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ بیٹا اوے بیٹا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہیں رمضان کا مہینہ صرف اس لیے دیا ہے تاکہ تم نہ شکرے نہ رہو، شکر والے ہو جاؤ۔ لو جی جس کے وجود میں شکر آ گیا ہے نا اسے مبارک ہو، روزے قبول ہیں۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، دیکھیں وقار شاہ صاحب، میں بات کو واضح نہیں کر سکا۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کسی بندے پر فضل کرتا ہی اس لیے ہے تاکہ بندہ شکر ادا کرے۔ دیکھیں جی میں پھر عرض کرتا ہوں، مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے، اور میں سورہ نمل میں سفر کر رہا ہوں، 27واں سورہ ہے، میں 39 نمبر آیت لے رہا ہوں، میں 40ویں آیت کو لے رہا ہوں، 41ویں آیت کو لے رہا ہوں۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایکم یاتینی بی عرشہا، تم میں سے کون ہے، اوے بیٹا نہیں کرو یار، سیدھے ہو کے بیٹھو، ایکم یاتینی بی عرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ قال افریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا نا عتیقہ، نبی خدا اگر اجازت دیں تو میں لے آؤں۔ حضرت سلیمان نے اسے دیکھا، فرمایا کتنی دیر لے گا؟ کہنے لگا بہی قبل ان تقوم من مقامک، 3 گھنٹے آپ کا دربار سجتا ہے، 950 میل یا 350 میل کا فاصلہ ہے، آپ مجھے اپنے دربار کے سجنے تک، آپ کے اٹھنے تک کا وقت دیں، میں لے آتا ہوں۔ فرمایا قبلہ ان یاتونی مسلمین، وہ میرے ڈیرے کے گیٹ پر کھڑی ہے۔
قدم اٹھا کے اس نے اندر آ جانا ہے، مجھے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے. تو جن ہو کے کہتا ہے مجھے 3 گھنٹے کا وقت چاہیے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس نے کہا انا آتیکا، نبی خدا مجھے اجازت دینا میں ٹرائی کروں. فرمایا کتنی دیر لے گا؟ کہنے لگا نبی آرڈر کرے، ولی ارادہ کرے، پھر دیر تو نہیں لگا. اوے وقت کتنا دا الیک طرفک، آپ یوں دیکھیں اپنی طرف، پھر میری طرف یوں دیکھیں. آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی. ملکہ کا تخت یہاں پہلے آئے گا. اب اللہ فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان نے یوں دیکھا تو تخت سامنے تھا. سامنے تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان آصف بن برخیہ سے کہنے لگے کالا ھذا من فضل ربی، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے. لیبلونی، وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا، یہ لام تاکید ہے. اگر وہ فضل کرے تو وہ امتحان ضرور لیتا ہے. وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا، وہ اگر فضل کرے تو وہ ضرور میرا امتحان لے گا. جلدی سے آصف بن برخیہ نے قدم پہ ہاتھ لگا کے عرض کیا علی جا کون سا امتحان ہوتا ہے فضل کے بعد؟ فرمایا لیبلونی اشکر، اللہ بندے پہ فضل کرے نا تو بندے کو شکر کرنا پڑتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ رمضان فضل نہیں؟ ٹھنڈا بولے ہو. قرآن فضل نہیں؟ سحریاں فضل نہیں؟ افطاریاں فضل نہیں؟ یہ سارے لمحات اللہ کے فضل کا نام نہیں؟ تو پھر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. یہ سارا مہینہ عبادتیں اسی کی قبول ہیں جس میں شکر آ جائے. اچھا بھئی ٹھہرو، مجھے سورہ بقر یاد آ رہی ہے، میں آپ کو بور کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ اترنا شروع ہو گئے ہیں. یہ دوسرا سورہ ہے، میں 53 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. محمد جی آپ کو یاد ہے میں نے 40 راتوں کے لیے جناب موسیٰ کو طور پر بلایا تھا؟ ٹھنڈا بولے ہو. پھر کہہ رہا ہوں کتاب لینے کے لیے پتھروں میں جو اعتکاف بیٹھے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جن کے پیچھے چل کے قرآن آئے انہیں نہیں مزہ آیا. آپ ٹھنڈا بولے ہیں یار. دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم نے جناب موسیٰ کو کہا تھا اتنے بجے فلانی جگہ پر آ جانا. جسے وقت اور جگہ بتا کے کہا جائے معراج کرنے کو آ جانا، انہیں موسیٰ کہتے ہیں، پر جنہیں بستر سے لے جایا جائے انہیں محمد کہتے ہیں. اچھا اب حضرت موسیٰ کدھر ہیں جناب؟ طور پر ہیں. ذرا سارے بولیں کدھر ہیں جناب؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. بیٹا آپ مجھے دیکھیں نا یار، حضرت موسیٰ طور پر ہیں اور بندے گاں کے پتر کی پوجا کر رہے ہیں. اب اللہ کا آرڈر یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہ کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر آئے نا، اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی نا میں بخش دوں گا، لیکن میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا. اب ساری قوم گاں کے پتر کی پوجا میں پڑی ہوئی ہے. اللہ فوراً فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، میں نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا. تو تے فرمایا میں مشرک نو معافی نہیں دیاں گا، تے ہون تو پہ فرمانا ہے میں موسیٰ دے قوم نو معافی دے چھڑیے. مالک فرماندہ ہے میں معاف نہ کردہ اگر درمیان میں نبی کے ہاتھ نہ اٹھتے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر موسیٰ جیسا نبی اپنی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ معافی دینے میں دیر نہ کرے. زہرا کا بابا اپنی اولاد پر درود والوں کے لیے اگر ہاتھ اٹھائے تو اللہ کیسے دیر کرے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ تو کہو نا یار. اچھا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، میں نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کی قوم کو معاف لعلکم تشکرون، اسی لیے معاف کیا تھا تاکہ وہ شکر تو کریں. او بھائی ٹھہرو یار، میری طرف دیکھو. اس کا مطلب ہے
जिंदगी में गुनाहों की माफी मिल जाना भी फजल है। आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जिंदगी में गुनाहों की माफी मिल जाना भी फजल है। भाई मुझे घड़ी दें, यहां पे टाइम रखें ताकि मुझे पता चले मैं कहां पर हूं और मुझे कब मिंबर छोड़ना है। जिंदगी में, चलो ठीक है भाई, मुझे 27 मिनट हो गए हैं गुफ्तगू करते हुए, मैं जल्दी से अब आगे बढ़ूंगा। जिंदगी में गुनाहों की माफी मिल जाना भी अल्लाह का, और नहीं बोले यार जिंदगी में गुनाहों की और गल सुनो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਛੱਡ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਛੱਡ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਉਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੁਰਾ ਨਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਲਈਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। भाई ठंडा बोले हो यार। भाई मैं अर्ज कर रहा हूं इतनी खूबसूरत जवानी में नबी पाक की जो सुन्नत चेहरे पे सजाई हुई है, मान जाना चाहिए माफी दी है तो सुन्नत सजी है ना जरा। इसका मतलब है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में गुनाहों की रेशो कम होती जाए और नेकियां बढ़ती जाएं तो समझो फजल है। भाई जल्दी जल्दी बात करो, फिर क्या है अल्लाह का? अगर फजल है तो शुक्र करो। भाई अगर फजल है तो भाई मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, वो मैं अल्लाह हूं जिसने तुम्हारे लिए रात को पैदा किया, लितस्कुनु फीही, सुकून करो, वन नहारा मुबसिरा, दिन को पैदा किया ताकि कारोबार करो। अन्नल्लाह लज़ू फज़लिन अलन्नास, मैं अल्लाह तो सब पे फजल करता हूं, सब पे फजल करता हूं, वलाकिन अक्सरन नासी ला यशकुरून, चोखे लोग हैं जो शुक्र नहीं करते। इसका मतलब है जिसकी रात अच्छी गुजरे वो अल्लाह का शुक्र करे। शाजी इत्तफाक हॉस्पिटल में एक रात आ गई, मसनूई सांस की जरूरत पड़ गई। रात को डॉक्टरों ने सांस दिया, सुबह 2.5 लाख का बिल बना। बंदा बंदे को एक रात सांस दे, सुबह 2.5 लाख का बिल बनता है। इतना करीम रब है, सारी जिंदगी साथ देकर भी बिल नहीं मांगता। नबी से कहता है अपनी उम्मत से कह दो शुक्र तो करो। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। भाई इस तरह अगर पढ़ेंगे तो मैं सुबह तक पढ़ सकता हूं। सूरह आराफ है, 7वां सूरह है, 10वीं आयत है, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, शक ना करना जमीन पर हमने तुम्हें तमकनत अता की है। ये जो तुम कहते हो ना इतनी दुकानें मेरी हैं, इतनी प्रॉपर्टी मेरी है, इतनी जमीन मेरी है, ये तुम्हारे बाप की नहीं, मेरा फजल है तुम पर। वजालना लकुम फीहा माइशा, फिर मैं ही तो है जिसने तुम्हारे लिए उसमें से रिस्क का बंदोबस्त कर दिया है। अफला यशकुरून, लंगर तो सारे करते हो, शुक्र क्यों नहीं कर रहे? अच्छा भाई सूरह यासीन सामने आ रही है, अगर आ जाए तो ये 36वां सूरा है। 70 नंबर आयत याद आ रही है, 71 नंबर आयत पढ़ना चाह रहा हूं, 72 नंबर आयत पढ़ना चाह रहा हूं, 73 नंबर आयत पढ़ना चाह रहा हूं। ये मेरी आंखों के सामने सूरह यासीन है, ये 36 नंबर सूरा है और ये आयत आ गई है। अल्लाह फरमाता है अवलम यरौना अन्ना खलकना, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो जानवर तुम देख रहे हो, जी परवरदिगार, अवलम यरौना अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत दिना अनआमा, और ये मैंने अपने कुदरती हाथों से पैदा किए हैं सारे जानवर। फहुम लहा मालिकून, और तुम कहते हो ये इतनी भैंसें मेरी हैं, इतनी बकरियां मेरी हैं, इतनी भेड़ें मेरी हैं। वज़ल्लल नाहा, ये मेरा फजल है कि चोटा तुम्हारी मान रहा है, वरना एक संडा अकड़ जाए तो सारा अफजाबाद भी उसे डक्का लगाए तो वो रुक नहीं सकता। फमिन्हा राकुबुहुम, फिर तुम उस पर सवारियां भी कर रहे हो। जी परवरदिगार फरमाया वमिन्हा याकुलून, और फिर तुम उसे खा भी रहे हो। वलहुम फीहा मनाफिउ, नफा भी हासिल करते हो। व मशारिबो, दूध भी पीते हो। अफला यशकुरून,
تمہیں سب کچھ ہی آ گیا ہے، صرف شکر ہی نہیں ہوتا تم سے۔ دیکھیں جی وقت کافی ہو گیا، وقت کافی ہو گیا، دیکھیں رک جائیں، اللہ عمر دراز کرے، اللہ مولانا عمر دراز کرے، آپ کو برکت دے۔ ایک آیت میں سورہ دہر سے لیتا ہوں پھر جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، verily we created the man from the mixed sperm drops۔ مجھے معاف کیجیے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور کچھ میری بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، میں اسے اسی طرح اللہ نے انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے خلق کیا۔ نبتلیہ امتحان ہے تمہارا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، انا ہدائناہ السبیلا، تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ آپ غور نہیں کر رہے، اللہ گن رہا ہے، ایوی میں کیت ہے، ایوی میں کیت ہے، ایوی میں کیت ہے، ایوی میں کیت ہے، تسی بن نہیں سکتے میں بنایا ہے، تسی سن نہیں سکتے میں سنایا ہے، تسی ویخ نہیں سکتے میں وکھایا ہے، تسی ہدایت تے نہیں آ سکتے میں ہدایت دا بندوبست کیتا ہے تہاڈا۔ تے یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا اما شاکرن، ککھ نہیں کر سکتے تے شکر تے کر۔ بھائی سنو، یہاں تک کی گفتگو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق ہی شکر ہے۔ اس نے ہمیں اس آیت میں کہا ہے اپنی شکل ویخ کے شکر کرو۔ مجھے نہیں مزہ آیا، اچھا ٹھہرو یار، مجھے سورہ اعراف یاد آ رہی ہے، میں 7واں سورہ کھول رہا ہوں، میں 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 12ویں پڑھنے لگا ہوں، 13ویں پڑھنے لگا ہوں، 14ویں پڑھنے لگا ہوں، 15ویں پڑھوں گا، 16ویں پڑھوں گا، 17ویں پڑھوں گا، 18ویں پڑھوں گا، میں 19 تک آیتیں پڑھ کے خطاب شروع کرنے والا ہوں۔ آپ گھبرا گئے ہیں؟ نہیں مزہ آیا بھائی، اچھا بھائی میں نے بھی اسپیشل ایم اے اردو کیا ہے، پنجاب یونیورسٹی سے کر کے میں ساری رات شاعروں کو پڑھتا رہا ہوں کہ شاید ممبر پر مجھے بھی کچھ شعر پڑھنا آ جائے، اب نہیں آیا تو مر جاؤں۔ میری ڈگری آئی ہے، مجھے شعر نہیں پڑھنے آئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ شاہ جی اللہ آدم کے سجدے میں نہیں آیا، ملائکہ سے کہا سارے آدم کو سجدہ کرو۔ رضوی صاحب اللہ آدم کے سجدے میں نہیں آیا، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کی قسم اگر آدم کی جگہ محمد ہوتے تو ان کے درود میں فرشتوں کے ساتھ اللہ بھی شامل ہوتا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں، دیکھیں جس کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں، جن کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں، لیکن جن کا درود شروع ہو پھر کبھی ختم نہ ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔ چلو بھائی جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا بھائی فسجدو، سارے سجدہ کرو، سب نے کر لیا الا ابلیس، شیطان سجدہ نہیں کر رہا۔ کالا ما منع کا اللہ تسجدہ از امرتکا، اللہ فرمایا جدو میں جو آرڈر دیتا ہے کہ تو سجدہ کر، تینوں کس ڈکے ہے کہ تو سجدہ نہیں کردا پہ؟ کالا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تیلی زمین کی طرف بھی جلائی جائے تو آگ اوپر کوٹتی ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی چبارے پر بھی جا کے اوپر کو پھینکی جائے تو یہ نیچے کو آتی ہے، اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے، میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ فرمایا اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، بڑا ذلیل ہے تو، صاغرین چھوٹی گل کی تھی ہے تو، بڑا ذلیل ہے تو، اور فخرج دفع ہو جا، میں سورہ 7 میں ہوں، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے، فخرج دفع ہو جا انکا رجیم، بڑا مردود ہے تو، میں منت کرتا ہوں، تو نے اسے آگ سے نہیں بنایا، اللہ فرمایا بنایا، تو نے آدم کو مٹی سے نہیں بنایا، اللہ فرمایا بنایا، تو وہ سچ بول رہا ہے، تو اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ کبھی کسی نے سچے پر بھی لعنت کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے سچ بولے، سب پر بڑا لامتی ہی وہ ہوتا۔
भाई बोलो जिसे समझ आई है बात, नहीं यार जिसे समझ आई है ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहो जरा। जो नबी की शान को कम करने के लिए सच बोले उससे बड़ा लानती कोई नहीं होता। अब फरमाया काला फबी, मैं 15 नंबर आयत पर हूं, 14 नंबर आयत पर हूं। काला फबीमा अगवैतनी, जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया, लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे आदम की सारी नस्ल बर्बाद करके रख दूंगा, मैं इनके पल्ले कुछ नहीं रहने दूंगा, मैं इन्हें गुमराह करूंगा और सिराते मुस्तकीम पर आकर गुमराह करूंगा। अल्लाह को इब्लीस कह रहे सुम्मा लाआतियन्नहुम मिन बैनि अयदी। अच्छा भाई रुकिए जरा, काला अनजिरनी, मैं 14 नंबर आयत छोड़ गया, अनजिरनी इला यौमे युबासून, कहने लगा उस दिन तक मेरी उम्र में इजाफा कर दे जब ये दोबारा उठाए जाएं, यानी वो आपको भी जानता है, यानी उसे हाफिजाबाद के हर बंदे का पता है। जब ये दोबारा उस दिन, बेटा मुझे तकलीफ होती है जब कोई इधर उधर देखता है। मैं 34 नंबर आयत सूरह आराफ से पढ़ता हूं, ला यस्तखिरून सातम वला यस्तक़दिमून, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर भी मैं उम्र में इजाफा नहीं करता। जिसकी आंखें खुली रह जाएं मैं बंद करने का मौका नहीं देता। 15 नंबर आयत में शैतान से अल्लाह कहने लगा इन्ना का मिनल मुंजरीन, जा तुझे खुली छुट्टी है। मैं मिन्नत करता हूं या अल्लाह, हमें कहता है वद्दी नहीं ऊनुआ ने तेरी वदा छड़िए। जवाब आता है इसीलिए उस फलीद के कहने पर वदा दी है ताकि कयामत तक कुरान पढ़ के मौलवियों को समझ आ जाए जेड़ा अल्लाह किसी फलीत दे आखे वदा छड़दा है वो बाबे फरीद दे आखे भी वदा छड़दा है। भाई बोलो तो जिसे समझ आ। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ओ भाई सुनो तो सही आगे, काला फबिमा अगवैतनी लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठकर बंदे गुमराह करूंगा। मैं 17 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं आगे से भी आऊंगा, मैं पीछे से भी आऊंगा, मैं दाएं से भी आऊंगा, मैं बाएं से भी आऊंगा, मैं चारों तरफ से हर जगह पर आऊंगा। किसी मौलवी के पेट में दर्द नहीं उठा। ये पलीत हो के हर जगह कैसे आ जाएगा? ये पलीत हो के हर जगह कैसे आ जाएगा? सारे चुप हैं, ये आ सकता है, ये आ सकता है। मैं हाथ बांध कर मिन्नत करूंगा किबला, अगर वो पलीत होकर कायनात पूरी में जहां चाहे बेड़ा गर्क करने आ सकता है, हुसैन का नाना मदीने से नहीं आ सकता। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की, जिसे जितनी समझ आई मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, अब अल्लाह ने फरमाया तू करेगा क्या? भाई अल्लाह ने फरमाया तू करेगा क्या? अल्लाह ने फरमाया तू करेगा क्या? बेटा मुझे देखो, अल्लाह ने फरमाया तू करेगा क्या? तुहानू याद है रोजे किदे कबूल ने? किदे कबूल ने? शुक्र वाले आंदे। ए जरा लफ्ज कह दियो, शुक्र वाले। बोलो सारे रोजे किदे कबूल ने? अगर सेहत वजूद उते ते की करो? शुक्र करो यार, ये बोलो सारे शुक्र करो। अगर वजूद ते सेहत ते की करो? बेटा बोलो ना यार, क्या करो? ओ भाई हो अल्लज़ी खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, वो मैं अल्लाह हूं जिसने तुम्हारी जिन्स में से तुम्हारी घरवाली को पैदा किया। चंगी जे नेक जे जी, फिर मेरा फजल ही जे। वातैतना सालिहा, वो मैं अल्लाह हूं जिसने उसके वजूद में से तुम्हें औलाद दी है। लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, अपना पुत्र वेख के मेरा शुक्र क्यों नहीं करते? भाई बोलो ना जिसे समझ आ रही है। अपना पुत्र वेखो ते मेरा, बोलो यार जल्दी से। अच्छा अगर आंखों में हया है तो शुक्र करो, अगर अल्लाह से सुलह है तो बोलो बोलो यार सारे। अगर जिंदगी में नमाज है तो मशारिबो दुध कर दे ते फिर
کھان نو گوشت لب دے تے پھر مکناکم فی الارض کرائے ہوندے نے پہ دکانہ دے کنک ہوندی ہے پئی تے پھر رات چنگی پی لنگ دیئے تے پھر اچھا یرا سن لیں میں پھر عرض کرتا ہوں اللہ نے ابلیس سے کہا تو کی کرنا چاہنا ہے جلال میں نہیں آ رہا شاہ جی اللہ مکالمے میں جلال نہیں ہوتا گفتگو کی حد تک غصہ نہیں ہوتا جلال نہیں ہے یہاں پہ اللہ فرما رہے تو کی کریں گا کہنے گا شما لآتی انہم من بین ایدیہم شمائلہم آگے پیچھے دائیں بائیں سے میں آؤں گا اور آ کے ان کا بیڑا غرق کروں گا اے اللہ فرمایا تو سجدہ بھی نہیں کیتا میں تینوں ککھ نہیں آکھیا ہون تو دش کریں گا کی آپ سنیں گے کہنے لگا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ میں آدم دے پترانو شکر دے نیڑے بھی نہیں جان دیاں گا جدوں نے آکھیا نا میں انہاں کولوں شکر کھونے ہون اللہ فرمایا فَخْرُجْ قَالَ لَخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا لَمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلُؤَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ لَامْتِيَا ذلیلا مردودا تیرے نال آدم دا جیڑا پتر لگ کے شکر نو چھڑ گیا نا انہوں جہنم میں چھٹاں گا تیرے نال تے جیڑے شکر نہ لگ گئے نا انہوں میں جنت بڑھ گئے نہیں ایک منٹ بابا جی یہ جو میں نے جملہ کہا کہ جنت شکر والوں میں بانٹوں گا آیت میں تو نہیں آیا نا جی آپ کے کیمرے چل رہے ہیں جی دنیا کے تمام مکاتب فکر تک میری گفتگو جا رہی ہے یہ ایڈیٹنگ قرآن میں کیسے آ گئی او بھائی یہاں نہیں آیا لیکن سورہ نساء کی 147 نمبر آیت میں آیا ہے اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم اللہ کا کام ہی نہیں اسے عذاب دے جو شکر کرے نہیں مزہ آیا بھائی نہیں مزہ آیا نہیں مزہ آیا میں پھر پڑھوں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم اللہ فرماتا